عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہے وہ مائی جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہے۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں ہے۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی ذرا کھلی زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صبح سے پانی پینے کا وقت نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اسی سے آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دلی کا رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپورہ کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریا سندھ کے کنارے سے لے کر بحر خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد افغان چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک نہ تھا۔ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھ اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تکشی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البر سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانماں مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوری اب سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم اس کی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں، تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارے ساتھ دینے کی بجائے اس کے ساتھ جا ملے۔ ہم چند ہندو راجاؤں
ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ جاتے، لیکن یہ معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں طعنہ دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے کے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالت میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چورا گھوم دے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوج کی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی فوج نے اپنے لیے نہیں تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغان کے لاکھوں بے خانماں لوگوں کی پناہ گاہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کر لیں، اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبل الطارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ سلطان جلال الدین خود یہاں نظر آنے کی بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں؟ ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو۔ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے، ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کی ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس سلطان جلال الدین اگر خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کھٹپٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ اب ہماری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جو علاقہ چاہے فتح کر لیں۔ ہم درپردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔
شمس الدین التمش نے کہا بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دے۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے امراء کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی